السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آج پورے ہندوستان کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بات بڑی ہی گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ مکہ مکرمہ حج بیت اللہ کے لیے پیدل جانا یہ کیسا ہے۔ کیرلا کا ایک بندہ حج بیت اللہ کے لیے 2023 کے لیے گھر سے پیدل نکلا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ سا برپا ہے، بہت سارے لوگ واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے اور اس کے علاوہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یہ پیدل حج کرنا کیسا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم بتائیں گے، واضح کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے دماغ میں جو شکوک و شبہات ہے وہ سارے کے سارے انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے، ایک ہے پیدل حج کرنا اور ایک ہے حج کرنے کے لیے پیدل جانا۔ یعنی مکہ مکرمہ میں آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہاں سے عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، مینا جائیں، یہاں ساری جگہوں پر جا کر کے حج کے ارکان کو ادا کرنا، یہ ہے پیدل حج کرنا۔ ایک یہ اور ایک ہے مکہ مکرمہ چل کر کے پیدل حج کرنا، یہاں سے چل کر کے ہی گئے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں چل کر کے سارے ارکان کو ادا کرنا، سارے گروہوں کا اور سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افضل یہ ہے کہ پیدل چل کر کیا جائے، اس لیے کہ جو بندہ سارے ارکان کو پیدل چل کر ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا اجر اور ثواب لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکے سے پیدل حج شروع کیا یہاں تک کہ حج کو مکمل کر کے مکے لوٹ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی لکھے گا۔ صحابہ نے اس کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ اور اسی طور پر دوسری ایک حدیث پاک ہے، وہ بھی مسند ابن عباس کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں ہیں، جو اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کی یہ نیکیاں کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم کی نیکی یہ کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اب آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو بندہ مکہ مکرمہ کے اندر سارے ارکان کو، وہ چاہے عرفات میں جانا ہو، مزدلفہ میں جانا ہو، مینا میں جانا ہو، یہ ساری چیزوں کو ادا کرنا، ساری جگہوں پر جا کر ارکان کو ادا کرنا، یہ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، پیدل چل کر کے کرنا یہ بڑا ثواب کا باعث ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبور شخص ہے یا یوں بھی سواری پر کرے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ پیدل چل کر کے کرے تو اسے بڑا ثواب ملے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ کوئی بندہ اگر دور دراز سے پیدل چل کر کے حج کرنے کے لیے نکلا تو اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ اب اس میں علماء کرام کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ سواری پر سوار ہو کر کے حج کرنا یہ افضل ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا سن 10 ہجری میں، آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے نکلے، لہذا سنت اور افضل یہ ہے کہ بندہ سوار ہو کر کے جائے۔ لیکن کچھ علماء کرام کا اور کچھ گروہوں کا کہنا یہ ہے، نہیں، ثواب اس کے لیے اس میں زیادہ ہے کہ بندہ اگر پیدل چل کے کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی آمد کر دیں،
وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل چل کر اور ہر دبلی اونٹنی پر۔ تو یہاں پر پیدل چل کر کرنے کا تذکرہ ہے، لہذا کوئی بندہ اگر پیدل چل کر کے حج کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر اور افضل ہے۔ اب ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، انسان کے لیے پیدل حج کرنا یہ درست نہیں ہے، اور وہ دلیل کے طور پر دو حدیث پاک پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 1536، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر کے جائے۔ اور دوسری حدیث پاک نسائی کیا ہے، اس کو بھی بطور دلیل یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ شہاب کا جو کیرلا سے چل کر پیدل جا رہا ہے، اس کا چلنا یہ درست نہیں۔ دوسری حدیث پاک یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دو شخص اس کے سہارے وہ جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں؟ لوگوں نے کہا، حضور اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ تک چل کر جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اس سے کہو سوار ہو کر کے جائے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیدل چل کر نہ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دونوں حدیث پاک میں منع فرمایا، لیکن ان کا یہ بطور دلیل پیش کرنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ شارحین حدیث نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عورت کا منع کرنا دو وجہ سے، ایک تو صنف نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرما دیا ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی کہ عورت اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرما دیا۔ اور رہ گیا اس بوڑھے شخص کو، چونکہ بوڑھا وہ ایسے بھی کمزور ہے، اتنے دور دراز چل کر کے جانا اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ لہذا جو لوگ ان پر تان و تشنیع کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ پیدل حج کرنے کے لیے جانا یہ درست نہیں ہے، تو یہ دونوں حدیث پاک کو بطور دلیل پیش کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اب رہ گیا پیدل چل کر کے حج کرنا، اس کے حوالے سے تو آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وخلفاء راشدین وصحابہ المہدیین، استو کما قال علیہ السلام۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت، میرے صحابہ کی سنت، خلفاء راشدین کی، ان سب کی سنت پر تم پر عمل کرنا یہ لازم ہے۔ تو آپ جب دیکھیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے سید الشہداء امام علی مقام جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سے زائد روایتوں میں ملتا کہ 25 آپ نے حج پیدل چل کر کے کیا ہے۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے بارے میں اور ایک روایت میں حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے نکلے تو آپ 14 سال میں وہاں پہنچے، اور آپ ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر سفر کرتے تھے، اس طرح کر کے 14 سال میں آپ وہاں تک پہنچے۔ لہذا ان بزرگان دین کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حج بیت اللہ پیدل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی شرع کی طرف سے کوئی اس پر گرفت نہیں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ یہ واویلا مچانا کہ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، سواریوں کا دور ہے، پلین ہے، سواریوں کی سہولتیں ہیں، تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں، تو ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ اور شہاب جو کیرلا کا بندہ 30 سالہ نوجوان نکلا ہے، اس پر تان و تشنیع کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کو اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے، لہذا اگر وہ نکلا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی نیت کو جاننے والا ہے، اور اس کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہوئے ہم اس پر کوئی حکم اور فتوے نہیں لگا سکتے ہیں۔ لہذا پیدل حج کرنے کے لیے جانا بالکل جائز اور درست ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی کوئی چیزیں کرنا، بیجا فوٹو کھنچانا یا اس کی تشہیر کرنا، یہ اس سے ہم کہیں گے احتراز کرے۔ باقی اگر پیدل حج کرنے کے لیے نکلا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس سے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، چونکہ یہ سفر ہی ایسا ہے کہ بندہ عشق و مستی میں ڈوب کر کے نکلتا ہے۔ تو ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت
اس کے سفر حج کو آسان فرمائے اور اس کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔